جو لڑ گیا اپنے آپ سے اور اپنے اندر کی سیاستوں کو جو اس کے اندر حق کے رستے پہ، تصحیح کے رستے پہ، تغییر کے رستے پر، انقلاب کے اس رستے پہ جب وہ گامزن کرتا ہے تو نفس جو اندر سے بدماشیاں کرتا ہے، جو اس کو سنبھال گیا وہ لوگوں پر بھی راج کر جائے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ انسانوں کی نفسیات کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بڑی بات ہے تجھے تیرے حوالے نہیں کیا میرے بندے، جب انسان کو اختیار دیا ہے۔ دیکھیں اسے، اور اعتراض بھی تھا آسمانوں پہ، یتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ پھر اختیار کی کہانی اللہ شروع ہو رہی ہے، پھر فساد ہوگا، پھر خون ریزی ہوگی۔ نے کہا میں جانتا ہوں جو تمہیں نہیں پتا۔ اللہ فرماتا ہے نبیوں نے آ کے 4 بڑے کام سکھائے قوموں کو، 4 بڑی چیزیں سکھائیں۔ ان میں سے پہلی جو ہے وہ شانیاں بیٹھ یتلو علیہم آیات، وہ لوگ اللہ کے پیغام کو، اس روشنی کو، اس روح کو، اس نور کو صبح شام پڑھتے۔ تلاوت قرآن نبیوں کا شیوا رہا ہے، ہمیشہ سنت رہی ہے ان کی، اور اولین ترجیح۔ تو مبارک ہو اس ادارے کے ان بچوں کو، ان لوگوں کو جو نبیوں کے پہلے جہاد کا کام صرف کر رہے ہیں۔ آگے کی 3 چیزیں فکری ہیں بہت، یزکیہم، نفس کا تزکیہ، یہ تھی ان کی اصل پہلی چیز جس پر وہ بہت کام کرتے تھے۔ ہیومن سائیکالوجی اور نفسیات کے اندر جو خراب ہے اس کو بیلنس پہ لاتے تھے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے بڑے مغربی فلسفوں سے مقابلے کیے ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ الاسلام کو اعلیٰ مقام دے۔ اگر مدارج السالکین نہ ہوتی، اللہ لے آتا دوسری چیز، اگر مدارج السالکین نہ ہوتی ہم بڑی فتوحات نہ کر پاتے۔ ہم نے اس دنیا کے اندر امام ابن قیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کے تھرو بڑی جنگیں جیتی، اور ہمارا شیخ الاسلام فرماتا ہے قدس اللہ روح کہ قرآن میں یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ بھی ترتیب آئی ہے، اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم بھی آئی۔ تو یہ تو قرآن کے اعجاز اور اسالیب کا سب سے بڑی شان ہے کہ تقدیم تاخیر تو ایسی ہوتی ہی نہیں ہے جس پر بحث نہ کی جائے۔ یہاں مبتدا خبر کے مقدم مؤخر ہو جائے تو بحث کھل جائے گی، اس کے اندر گہرائی گی۔ اللہ نے پوری ترتیب اگر آگے پیچھے کی ہے تو کوئی تو گہرا نقطہ ہوگا۔ تو دیکھیں 7ویں صدی کے اس قداور ہستی کا استنباط اور استدلال دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں، اور التزکیہ تو قبل تعلیم و بعد تعلیم بھی آیا ہے، دیکھیں وہ کہتے ہیں تحریک کی ابتدا بھی تزکیہ نفس سے ہوگی، انسان کی تکمیل، تجمیل، تحسین، تعریف، تائید، تعمیر کی ابتدا بھی تزکیہ نفس سے ہوگی، اور اس کا وسط بھی تزکیہ نفس ہوگا، اور اس کی انتہا بھی تزکیہ نفس سے ہوگی، کیونکہ یہ نفس آخری لمحے میں بھی انسان کو برباد کر سکتا ہے۔ تو جن لوگوں نے بڑی بڑی سرداریاں رکھی ہیں دنیا میں اس نور کی، اس روحانیت کی، جنہوں نے سلطنتیں بنائی ہیں انسانیت کے لیے، کام کیے ہیں بڑے بڑے، ان کا اپنے نفس کے اوپر محاسبہ اور چیک بڑا سخت ہوتا تھا، بڑا سخت محاسبہ، اور یہ نفس ہی مروائے گا، ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس مروا دے گا انسان۔ دشمن کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا شیئر نہیں کرنے دے گا یہ نفس، اگرچہ کامیابیوں کے لیے بڑے دشمنوں کو بغلوں میں رکھنا پڑتا، یہ نفس منافقین کے ساتھ نہیں چلنے دے گا، یہ نفس دوستوں کے ساتھ نہیں چلنے دے گا، یہ بدگمانیاں کرائے گا، یہ غیر اہل کو گدی دے گا، یہ استادوں کا لوٹا نہیں اٹھانے دے گا، یہ استادوں پر کبر کے باپ باندھے گا ان کے خلاف، یہ شاگردوں کے اوپر اسے سخت یہ شاگردوں پہ ظلم کروائے،
یہ وضع شیء علی موضعہ کی دھجیاں اکھاڑ دے گا کہ یہ دین تو انسانیت کا سب سے بڑا سبق ہی ہے، putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place، صحیح چیز کو صحیح محل پہ رکھنا اور غلط چیز کو بھی صحیح محل پہ رکھنا، یہ ہے دین۔ یہ نفس الٹ کرائے گا، یہ کثرت کلام کرائے گا، یہ قیل قال کرائے گا انسان، یہ زیادہ بلوائے گا اور دشمنوں کو تیرے بارے میں سب سے زیادہ سنوائے گا اور لاگ فائل لکھنا شروع کر دیں گے۔ جہاں خاموشیاں تھیں وہاں پر کثرت کلام کرائے گا، جہاں توقف تھا وہاں تجرہ کرائے گا، جہاں تجرہ بنتا تھا وہاں توقف کرائے گا، جہاں پہ 4 جملے تھے وہاں گفتار کے غازیوں سے 40 جملے نکلوائے گا، ماں باپ پر فتویٰ لگوائے گا، غلام بنائے گا، مقلد بنائے گا، اور کبھی کبھی اور اکثر 4 کتابیں پڑھ کے مجتہد اعظم بھی بنانے کا دعویٰ کر دے گا۔ یہ نفس بزدل بنائے گا، فضول کی جنگوں میں گھسائے گا۔ سب سے بڑا علم ہی یہی ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کس محل میں لڑائی بنتی ہے، کہاں نہیں بنتی۔ میرے نبی کی شان دیکھیں علیہ الصلوۃ والسلام، توقف شہید ہو رہے ہیں لوگ، اور حساسیت اتنی ہے اس امام کی کہ چھوٹا سا بچہ بیٹھ کے مدینے کے اندر بھی اس کا اگر چھوٹا سا وہ پرندہ مر گیا یا عمیر ما فعل عمیر، اتنی حساسیت ہے، اتنی ٹینشن اور اتنی مسائل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس آ رہے ہیں، اس کی نفسیات میں خراب نہ ہو جائے۔ اور لوگ آ کے کہہ رہے ہیں اعلان جنگ کریں، ہم اپنا بدلہ پورا کریں، اس زیادتیوں کے باپ باندھ ضبط دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وقت یہ جوانیوں کا علم اس کی ایک شان ہے بیٹا، سخت جملہ ہے، برا نہیں مان، مگر مفتون بھی یہ جوانیوں کا علم ہوتا ہے۔ یہ بزرگوں ہمارے دین کی کلاس پتہ ہے کیا ہے؟ دنیا کے اندر بال کالے ہوں تو کہتے ہیں بڑا جمال کمال والا، ہمارے اسلام میں بال جتنے سفید ہوں گے حسن اتنے کمال پر ہوگا۔ یہ دنیا کی سوچ ہوگی کہ بال کالے ہیں تو بڑا گہرا شخص ہوگا، گہرائی تو آتی ہی اس سفیدی کے ساتھ ہے جو نور ہے۔ علم بھی اتنا راسخ ہوگا، جہاد جتنی اس کو پتہ ہوں گی، کلیات اور جزیات کا جو ربط ہوگا، میکروز اور مائکرو پرنسپلز کی جو انٹیگریشن ہوگی، یہ کل جز کا جو ربط، یہ ایک بڑا شخص، ایک بڑا عمر رسیدہ عالم بتا سکتا ہے، یہ بچے کاکوں کا کام نہیں، جو لڑ گیا اپنے آپ سے اور اپنے اندر کی سیاستوں کو، جو اس کے اندر حق کے رستے پہ، تصحیح کے رستے پہ، تغییر کے رستے پر، انقلاب کے اس رستے پہ جب وہ گامزن کرتا ہے تو نفس جو اندر سے بدماشیاں کرتا ہے، جو اس کو سنبھال گیا وہ لوگوں پر بھی راج کر جائے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ انسانوں کی نفسیات کیا۔ تو اللہ فرماتا کہ میں نے بڑی بات ہے تجھے تیرے حوالے نہیں کیا میرے بندے، جب انسان کو اختیار دیا ہے، دیکھیں اسے، اور اعتراض بھی تھا آسمانوں پہ، یتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ پھر اختیار کی کہانی اللہ شروع ہو رہی ہے، پھر فساد ہوگا، پھر خون ریزی ہوگی۔ نے کہا میں جانتا ہوں جو تمہیں نہیں پتا۔ اللہ فرماتا ہے نبیوں نے آ کے 4 بڑے کام سکھائے قوموں کو، 4 بڑی چیزیں سکھائیں، ان میں سے پہلی جو ہے وہ شانیاں بیٹھ یتلو علیہم آیات، وہ لوگ اللہ کے پیغام کو، اس روشنی کو، اس روح کو، اس نور کو صبح شام پڑھتے۔ تلاوت قرآن نبیوں کا شیوا رہا ہے، ہمیشہ سنت رہی ہے ان کی، اور اولین ترجیح۔ تو مبارک ہو اس ادارے کے ان بچوں کو، ان لوگوں کو جو نبیوں کے پہلے جہاد کا کام صرف کر رہے ہیں۔ آگے کی 3 چیزیں فکری ہیں بہت،
युज़क्कीहिम, नफ्स का तज़किया, ये थी उनकी असल पहली चीज जिस पर वो बहुत काम करते थे। ह्यूमन साइकोलॉजी और नफ्सियात के अंदर जो खराब है उसको बैलेंस पे लाते थे। और इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं, हमने बड़े मगरबी फलसफों से मुकाबले किए हैं इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह, अल्लाह ताला हमारे शेखुल इस्लाम को आला मकाम पे। अगर मदारिजुस सालिकीन ना होती, अल्लाह ले आता दूसरी चीज, अगर मदारिजुस सालिकीन ना होती हम बड़ी फतूहात ना कर पाते। हमने उस दुनिया के अंदर इमाम इब्न क़य्यिम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के थ्रू बड़ी जंगें जीती। और हमारा शेखुल इस्लाम फरमाता है क़द्दसल्लाहु रूह कि कुरान में युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा भी तरतीब आई है, और व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम भी आई। तो ये तो कुरान के एजाज और असालीब का सबसे बड़ी शान है कि तकदीम ताखीर तो ऐसी होती ही नहीं है जिस पर बहस ना की जाए। यहाँ मुब्तदा खबर के मुकद्दम मुअख्खर हो जाए तो बहस खुल जाएगी, उसके अंदर गहराई की। तो अल्लाह ने पूरी तरतीब अगर आगे पीछे की है तो कोई तो गहरा नुक्ता होगा। तो देखें 7वीं सदी के इस कदावर हस्ती का इस्तिंबात और इस्तदलाल देखें। वो कहते हैं, और अत्तस्किया तो कबल तालीम व बाद तालीम भी आया है। देखें वो कहते हैं, तहरीक की इब्तिदा भी तस्किये नफ्स से होगी। इंसान की तकमील, तजमील, तहसीन, तारीफ, ताईद, तामीर की इब्तिदा भी तस्किया नफ्स से होगी, और उसका वसत भी तस्किया नफ्स होगा, और उसकी इंतहा भी तस्किया नफ्स से होगी। क्योंकि ये नफ्स आखिरी लम्हे में भी इंसान को बर्बाद कर सकता है। तो जिन लोगों ने बड़ी बड़ी सरदारियां रखी हैं दुनिया में, इस नूर की, इस रूहानियत की, जिन्होंने सल्तनतें बनाई हैं इंसानियत के लिए, काम किए हैं बड़े बड़े, उनका अपने नफ्स के ऊपर मुहासबा और चेक बड़ा सख्त होता था, बड़ा सख्त मुहासबा। और ये नफ्स ही मरवाएगा, इन्ना नफ्स लम्मारतुम बिस्सू, ये नफ्स मरवा देगा इंसान। दुश्मन के साथ एक टेबल पे बैठ के खाना शेयर नहीं करने देगा ये नफ्स। अगरचे कामयाबियों के लिए बड़े दुश्मनों को बगलों में रखना पड़ता, ये नफ्स मुनाफिकीन के साथ नहीं चलने देगा, ये नफ्स दोस्तों के साथ नहीं चलने देगा, ये बदगुमानियां कराएगा, ये गैर अहल को गद्दी देगा, ये उस्तादों का लोटा नहीं उठाने देगा, ये उस्तादों पर किबर के बाप बांधेगा उनके खिलाफ, ये शागिर्दों के ऊपर उसे सख्त, ये शागिर्दों पे जुल्म करवाएगा, ये वज़अ शै अला मौदिई की धज्जियां उखाड़ देगा कि ये दीन तो इंसानियत का सबसे बड़ा सबक ही है, पुटिंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस एंड द रॉन्ग थिंग एट द राइट प्लेस। सही चीज को सही महल पे रखना और गलत चीज को भी सही महल पे रखना, ये है दीन। ये नफ्स उलट कराएगा, ये कसरत कलाम कराएगा, ये ईल काल कराएगा इंसान, ये ज्यादा बुलवाएगा और दुश्मनों को तेरे बारे में सबसे ज्यादा सुनवाएगा और लॉग फाइल लिखना शुरू कर देंगे। जहां खामोशियां थी वहां पर कसरत कलाम कराएगा, जहां तवक्कुफ था वहां तजर्रा कराएगा, जहां तजर्रा बनता था वहां तवक्कुफ कराएगा, जहां पे 4 जुमले थे वहां गुफ्तार के गाजियों से 40 जुमले निकलवाएगा, मां बाप पर फतवा लगवाएगा, गुलाम बनाएगा, मुकल्लिद बनाएगा, और कभी कभी और अक्सर 4 किताबें पढ़ के मुज्तहिद आज़म भी बनाने का दावा कर देगा। ये नफ्स बुज़दिल बनाएगा, फजूल की जन्नों में घुसाएगा। सबसे बड़ा इल्म यही है कि उसे पता होना चाहिए किस महल में लड़ाई बनती है, कहां नहीं बनती। मेरे नबी की शान देखें अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तवक्कुफ, शहीद हो रहे हैं लोग, और हसासियत इतनी है उस इमाम की कि छोटा सा बच्चा बैठ के मदीने के अंदर भी उसका अगर छोटा सा वो परिंदा मर गया या उमैर
ما فعل النمایاں. اتنی حساسیت ہے, اتنی ٹینشن اور اتنی مسائل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس آ رہے ہیں. اس کی نفسیات میں خراب نہ ہو جائے. اور لوگ آ کے کہہ رہے ہیں اعلان جنگ کریں, ہم اپنا بدلہ پورا کریں, زیادتیوں کے باپ باندھ. ضبط دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی وقت. یہ جوانیوں کا علم اس کی ایک شان ہے بیٹا, سخت جملہ ہے, برا نہیں مان, مگر مفتون بھی یہ جوانیوں کا علم ہی ہوتا ہے. یہ بزرگوں, ہمارے دین کی کلاس پتہ ہے کیا ہے؟ دنیا کے اندر بال کالے ہوں تو کہتے ہیں بڑا جمال کمال والا. ہمارے اسلام میں بال جتنے سفید ہوں گے حسن اتنے کمال پر ہوگا. یہ دنیا کی سوچ ہوگی کہ بال کالے ہیں تو بڑا گہرا شخص ہوگا. گہرائی تو آتی ہی اس سفیدی کے ساتھ ہے جو نور ہے. علم بھی اتنا راسخ ہوگا, جہاد جتنی اس کو پتہ ہوں گی, کلیات اور جزیات کا جو ربط ہوگا, میکروز اور مائکرو پرنسپلز کی جو انٹیگریشن ہوگی, یہ کل جز کا جو ربط, یہ ایک بڑا شخص, ایک بڑا عمر رسیدہ عالم بتا سکتا ہے. یہ بچے کاکوں کا کام نہیں.